بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ جو ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو جس مستعصلے کے لیے بنائی گئی اس مستعصلے کا نام ہے مستعصلہ التکثیر۔ اس میں ہم سوال لکھتے ہیں اور سوال کو ایک خاص کلی کے حساب سے بچھاتے ہیں اور 28 حروف حاصل کرتے ہیں۔ وہ 28 حروف ہم یہاں پہ ایک اس طرح سیدھے سیدھے لکھ دیتے ہیں اور ان 28 حروفوں کو ہم مؤخر صدر کا کر آخری لائن زمام کی حاصل کرتے ہیں۔ زمام کا مطلب ہے یہ جو پہلی لائن ہے زا سین شین ہے عین تیز توئیں فے یہ شروع ہوتی ہے اور کاف رے تک جاتی ہے، یہی لائن آخر والی لائن کی میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تو آپ کا یہ مؤخر صدر والی یہ شیٹ بنی ہے یہ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور سینٹر میں یہ شیٹ ہوتی ہے، یہ سیلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مؤخر صدر کی ہے، پورا ہے، ٹھیک ہے۔ مؤخر صدر کا مطلب ہے پہلے آخری حرف لینا ہے پھر پہلا حرف لینا۔ ہم نے یہاں رے لیا ہے اور یہاں زا لیا ہے۔ رے یہاں پہ 28 ہے اور زا پہلا ہے، رے اور زا۔ پھر کاف 27 ہے، سین دوسرا ہے، نون 26 ہے، شین تیسرا ہے، واو 25 ہے چوتھا ہے۔ اسی طرح یہ ایک لائن بنی اور پھر اس سے نیچے آئی لائن کو ہم نے لیا اس والی لائن کو، اور 28 نمبر پہ ہے چھوٹی یا اور 1 نمبر پہ ہے را۔ اسی طرح ترتیب سے ہم نے مؤخر صدر کر کے یہ والی لائن لی۔ 8ویں حرف پہ سین ہے، پہلے لائن پہ ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے اور ہم نے یہ جو بھی لائن لینی ہے اوپر والی لائن کا ہی مؤخر صدر ہوگا اور کرتے کرتے یہ آخری لائن زمام کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اس پورے عمل کو کہتے ہیں تکثیر، مؤخر صدر کی یا صدر مؤخر کی تکثیر کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے حروف ہمارے سوالوں کا سوال کا جواب پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہاں سے حروف اٹھا کے جواب لینے کا طریقہ ہے اسے مستعصلہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی مشکل مستعصلے ہوتے ہیں جن سے جواب آپ کو ایکوریٹ اور 100% یا 90% یا 80% مل جاتے ہیں۔ بعض کلیوں میں تو آپ ایک ایک حروف اٹھاتے ہیں، مثلا پہلا میں نے سوال کیا پہلے انسان کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں سے ہمیں کوئی مستعصلہ استعمال کریں گے تو وہ پہلے الف اٹھا کے لائے گا۔ الف 10 لائنیں ہیں تو ہر لائن میں الف ہے، یعنی 10 الف ہیں، اور 10 الف میں سے ایک الف تو اٹھا کے لائے گا، وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ 10 کے نیچے والا الف ہے کہ 20 کے نیچے والا الف ہے، کہ 17 کے نیچے والا الف ہے، کہ 23 کے نیچے والا الف ہے، یا یہ 11 کے نیچے والا الف ہے۔ اسی طرح جو نمبر پہ الف ہیں ان میں سے کون سا ہے، یہ تو ایک ایک حروف اٹھانے کا کلیہ ہے۔ اور ایک کلیہ ہے جس میں آپ دو حروف اٹھاتے ہو، جیسے الف اور سواد، یہ 2 حروف اٹھا لیے، پھر باغیا زوئیں اور لام، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ 2 حروف اٹھا لیے، اور پھر آپ یہ اٹھاتے ہیں غین اور زا، پھر آپ اٹھاتے ہو ہا اور قاف، ٹھیک ہے۔ یہ 2 حروف اٹھانے کا جو طریقہ یہ میں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں، اکثر کہتے ہیں آپ سمجھاتے نہیں ہیں۔ اور یہ حروف اٹھانے کا طریقہ آپ کو جو بھی جواب چاہیے یا تو دائیں سے بائیں کا حروف ہوئے گا یا بائیں سے دائیں کا۔ اگر ہمارے پاس جواب جو ہے وہ پہلا انسان کا نام کیا ہے، ظاہر ہمیں معلوم ہے آدم کا پہلا الف ہے اور دوسرا دال ہے، یعنی دائیں سے بائیں کو ہم نے جانا ہے، تو الف اور دال 2 حروف ہم نے اٹھانے ہیں، لیکن الف یہ ہے اور دال اس کا یہ ہے، الف یہ ہے اور یہ دال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بائیں سے دائیں ہے، یا آپ تو دائیں سے بائیں چلیں گے یا بائیں سے دائیں چلیں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ مینول طریقے سے آپ کو حروف اٹھا کر جواب حاصل کرواؤں گا، اور یہ وہ کلیہ جس میں میں گزرے ہوئے سوالوں کے جواب اور آنے والے وقت کی پیشن گوئیوں کو ظاہر کروں گا۔ اس میں ایسے سوال ہوں گے جن کے جواب یا تو میں جانتا ہوں اور دوسرے اس قسم کے سوال ہیں جن کے جواب آپ لوگ بھی جانتے ہو ہیں جی۔ وہ مثال طور پہ آپ لوگ ہم دونوں سب جانتے ہیں خانہ کعبہ کہاں ہے، مکہ میں، ٹھیک ہے۔ ایسے سوال جن کے جواب سب کو معلوم ہے ان کا بھی میں یہاں پہ سوال لکھوں گا اور جواب آئے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جاننے یہ مجھے ہی پتا ہو ان سوالوں کا جواب، وہ بھی میں آپ کو شو کر کے دکھاؤں گا، لیکن اس میں سب 2 حروفوں سے جواب کو کمپلیٹ کرنے کا مینولی طور پہ میں طریقہ بتاؤں گا۔
اس کی الحمدللہ 6 یا 8 ویڈیو بناؤں گا اس مستحصل میں. اس میں ہم آنے والے وقت کی پیشن گوئی بھی کریں گے, ہر شعبے کو کیٹیگری میں شامل کر کے ہر شعبے کے سوال کریں گے. سپورٹس کو کیٹیگری دیں گے, سیاست کو کیٹیگری دیں گے, روزگار کو, شادی کو, امراض کو, سفر کو, ہر کیٹیگری کے ہم آنے والے وقت کے حساب سے, پھر حادثات کو, پھر سیاست کو, بے شمار چیزوں کی آنے والی پیشن گوئیاں بھی اسی مستحصل کر کے ہم دیکھیں گے اور بتائیں گے. علم جعفر آپ کو صحیح ہی جواب دیتا ہے. لیکن پہلی 3 ویڈیو جو ہوں, یہ پہلی ویڈیو ہے, پہلی 3 ویڈیو میں آپ کو جو مینول طریقے سے مستحصلہ دکھاؤں تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے, وہ تاکہ آپ کو پتہ چلے حروف کیسے اٹھائے جاتے ہیں, جواب کیسے لیا جاتا ہے. پھر میں آخری 3 ویڈیو مستحصلہ آٹو ڈالوں گا, جس سے خود بخود جواب یہاں پہ سائڈ پہ بن کے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ سائڈ پہ جواب آ جائے گا خود بخود, اور وہ جو جواب ہوں گے انہی حروفوں میں سے نکل کے آئیں گے. وہ مستحصلہ ایک خاص طریقے سے ورک کر کے ان تمام حروفوں میں سے حروف اٹھا کے جواب سائڈ پہ لکھتا جائے گا, اور آپ کے سامنے وہ سارا کام ہوگا. لیکن فی الحال میں مینولی طور پہ کر کے دکھاؤں. اگر کسی بھائی کو یہ مستحصلہ چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, جس کا ہدیہ ہوگا. اور یہ مینولی ہے, آٹو بھی میں آپ کو 3 ویڈیو کے بعد اس کو بنا کے دکھاؤں گا. فی الحال پہلے سوال کو دیکھتے ہیں, کیا پہلا انسان کا کیا نام ہے. ظاہر جی اس کا آپ کو بھی نام کا پتہ ہے, مجھ کو بھی, آدم. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ آدم دیکھتے کہاں, یہ ہم نے الف دال دیکھ لیا تھا. اور اب ہم تیسرا حرف میم ہے, ہمیں صرف 2 حروف چاہیے, اکیلا ایک نہیں چاہیے. اب الف دال ہے اور آخری حرف میم ہے. ہم یہاں دیکھیں گے 10 میم ہے, ایک میم یہ ہے, ایک میم یہ ہے, اور ایک میم یہ ہے, اور ایک میم یہ ہے. اگر ہم یہ میم لیتے ہیں تو جناب یا تو یہ 2 حرف لیں گے, یا تو پھر جناب یہ 2 حرف لیں گے, یا دائیں سے بائیں کو جائیں گے, یا بائیں سے دائیں کو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے جناب حروف لیا الف دال آدم, اور یہ ہم نے مثال کے طور پہ یہ لے لیا میم اور ہے. یہ ہمارے پاس آدم الف دال میم, آدم تو آ گیا, لیکن یہ ہے. اب ہم اس کو کہتے ہیں کون سا حرف جوڑیں, تو ہم اس کے ساتھ یہ والا چھوٹی یہ جڑ ڈولتے, اور ہم اس کو جناب دائیں سے بائیں لیتے ہیں. آدم ہے چھوٹی یہ, یعنی ہے الف, اور یہ ہم نے یہ جوڑ دیا سین اور میم, الف سین میم اسم. سوال کے مطابق جواب نکلا ہے. اگر اس کو غور کر کے آپ اور جواب نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں. اگر آپ اور جواب نکالنا چاہیں تو مینوی طور پر آپ جواب نکال سکتے ہیں, لیکن یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے. ٹھیک ہے جی, مجھے جو بھی شارٹ کٹ جواب نظر آئے وہ میں نے نکال کے آپ کو بتا دیا. اگر آپ لوگ مینوی طور پر نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں. اگر آٹو نکالنا چاہیں تو میں آٹو بھی بناؤں گا انشاءاللہ. 3 ویڈیو کے بعد آٹو جواب نکلے گا. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن جواب 100% آتا ہے. آپ کسی کا نام بھی دریافت کر سکتے ہیں, کہاں ہے شخص, یا کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہا ہے, سب کچھ اس فارمولے سے آپ دیکھ سکتے ہو. پہلے انسان کا کیا نام ہے, یہاں پہ یہ دیکھیں الف دال میم آدم, ہے چھوٹی یہ ہے, الف سین میم اسم. آدم ہے اسم, یعنی آدم ہے نام اس کا. ٹھیک ہے, آدم ہے نام, تو پہلے انسان کا نام آدم ہے. اس سافٹ ویئر میں اس کا جواب آ گیا ہے اس مستحصلے میں. اگر آپ کوئی اور مزید اس کے متعلق جان جائے تو پورا پڑھا ہے, 2 حروف جوڑ کے آپ جواب نکال سکتے ہیں. بہت لمبا چوڑا کام ہوتا ہے, لیکن میں انشاءاللہ آٹو بھی اس کا مستحصلہ نکال لوں گا جس سے آسانی کے ساتھ جواب برآمد ہو جائے. ٹھیک ہے, اس میں یہ شرط ہے 2 حروف اٹھانے, 3 کا بھی ہوتا ہے کلیہ, 4 حروف اٹھانے کا بھی کلیہ ہوتا ہے, لیکن میں یہاں پہ صرف 2 کر رہا ہوں. 2 حروف اٹھانے یا دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس مثال کے طور پر یہ 3 حروف ہے, ان میں سے ہمیں 2 چاہیے, یا الف ہے لیں گے یا الف غیر لیں گے. ٹھیک ہے نا, دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں. اگر ہمارے پاس یہ 3 ہوتے حروف تو ہم یا غین سے الف لیں گے یا غین سے دال, یعنی 2 ہی حروف ہے, دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں. یہاں پہ ہم نے لکھا الف دال بائیں سے دائیں, اور میم ہے بائیں سے دائیں, اور ہے الف دائیں سے بائیں, اور میم سین دائیں سے بائیں اسم. ٹھیک ہے, یہ جواب نکلا. اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال ہم نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ہم آخری سوال کرتے ہیں جو بڑا فیمس بھی لگ رہا ہے. سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا بانی کون ہے؟
یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، عمران خان بھی ہے اور میں بھی جانتا ہوں. اب ہم اس کو کاپی کرتے ہیں سوال کو، اور یہاں پہ لکھتے ہیں پیسٹ کیا، ٹھیک ہے، اور انٹر کر دیا. اور انٹر کرنے سے یہ تکسیر تیار ہو گئی ہے. دال کاف سے شروع ہوئی ہے اور غین کاف پہ ختم ہوئی ہے، اور آخری لائن بھی دال کاف سے شروع ہوئی ہے اور غین کاف پہ ختم ہوئی. اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ عمران خان کا نام ہے کہ نہیں ہے. ہمیں بھی تو پتہ چلے نا یہ سافٹ ویئر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سیدھا سا سوال لکھا ہے، کوئی اس میں تاریخ نہیں ہے، کوئی نہیں. اس میں ہم نے عین میم دیکھنا کہاں پہ ہے، اور یہ عین یہ میم کے ساتھ نہیں ہے، یہ عین میم کے ساتھ نہیں ہے، یہ عین، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم نے یہ مینوی طور پہ سب نے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا یہ عین اور میم یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، دائیں سے بائیں کو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آگے رے الف آتا ہے، تو ہمیں رے الف، یہ الف تو بے شمار پڑا یہ سیدھی لائن میں، اور رے الف تو یہ پڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ امرا ہو گیا. اب نون چاہیے، ٹھیک ہے، اور خان کا خے چاہیے، نون خے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، اور نون خے ہمیں کہاں ملے گا، اس کو غور کرنے کی بات ہے. یہ پڑا ہے جناب علی بائیں سے دائیں کو، یہ بن گیا، سوری دائیں سے بائیں، عین میم رے الف نون عمران، خے یہ ہو گیا، اور الف نون یہ پڑا ہے خان، عمران خان. یعنی کہ سیاسی جماعت تحریک الانصاف کا بانی عمران خان ہے. اور بھی مزید آپ اس سیاسی جماعت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس تقسیر میں آپ کو بے شمار پیشن گوئی مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، چلو جی، اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال اس کے بعد کرتے ہیں اپنی مرضی کے رشتے حاصل کرنے کے لیے کون سا اسم الہی کا ورد کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے اس کو کاپی کیا جی، اور ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا. یہ جی، اپنی مرضی کے رشتے حاصل کرنے کے لیے کون سے اسم الہی کا ورد کرنا بہتر ہے. لو جی، انٹر کیا. تو اس میں ہمیں یا تو ایک اسم ملے گا، یا دو اسم مل سکتے ہیں، یا تین مل سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے پہلے دیکھیں، پہلا نام ہے اللہ، جیسے 99 نام ہے اللہ الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر خالق باری مصور غفار قہار وہاب الرتا. یہ 99 نام ہے. یہ ترتیب کے ساتھ آپ معنوی طور پہ اللہ دیکھیں، کہیں ہے الف لام، یہ الف سین، الف زوئیں، الف ہے نہیں ہے، الف تیجیم نہیں ہے، الف زوئیں فے نہیں ہے، الف سے زوئے نہیں ہے، الف رے کا نہیں ہے، الف یہ رے ہے اور بائیں طرف اس کے عین ہے، اسے نہیں ہے. الف عین ہے اور بائیں طرف اس کے نون ہے، اور یہاں پہ الف ہے اور نون ہے غین. یعنی لفظ اللہ اس کام کے لیے نہیں ہے. اب ہم دوسرا دیکھیں گے رحمان رحیم، ان میں سے دیکھا تو نہیں نکلا، تو ہمیں ایک نام اور مل گیا. تو ہم وہ نام ڈھونڈتے ہیں. رحمان تو وہ بھی نہیں ہے، رے ہے دیکھا تو وہ بھی نہیں ہے. تو پھر جناب علی ہمیں چاہیے ہے جو نام وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے بھی کہ نہیں. اللہ اکبر، ہاں ایک نام تو مل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، کاف دال. ٹھیک ہے، اب ہم واو سین کو لیتے ہیں، قدوس. ٹھیک ہے، اور کوئی نام دیکھتے ہیں. میں مینوی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے کام کرنے. کسی کو یہ سافٹ ویئر چاہیے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ایک نام مومن بھی مل رہا ہے، میم واو. ٹھیک ہے، اور میم نون کے ساتھ، میم نون یہاں ڈھونڈ تو یہ ہے ہی. ٹھیک ہے، قدوس، کاف دال واو سین قدوس، میم واو میم نون مومن. ٹھیک ہے، یہ دو نکالیں، اگر اور نکالتے اور بھی نکلیں گے. اور حقیقت میں اپنی مرضی کے رشتے حاصل کرنے کے لیے یہاں سے نام نکالیں، اس نام کا ورد کریں. کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی یہ سافٹ ویئر بتائے گا. ہم یہاں سوال لکھیں یہ نام رشتے حاصل کتنی بار پڑھیں تو نیچے جواب میں آئے گا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، ملے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا جناب علی اپنی مرضی کے رشتے کے لیے. اب ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. اولاد حاصل کرنے کے لیے کون سا اسم الہی کام ورد کرے گا. دیکھیے نا، اولاد کا یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اولاد نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی یہ سوال ہے. یہ پیسٹ کیا اور یہ انٹر کیا اور نیچے چینج ہو گیا. آٹو آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن حروف ہم نے مینولی
نکالنے ہیں. تو اس میں جناب علی ایک نام تو میرے سامنے آ رہا ہے, رحمان, میم نون. ٹھیک ہے, میم نون یہاں پہ ڈھونڈتے ہیں, یہ لکھا ہے رحمان, اور ایک لفظ سامنے پڑا ہے کاف دال واو سین قدوس. اور بھی آپ ڈھونڈیں تو اور بھی نکل سکتے ہیں, 2 نام نکلا, 3 یا 4 یا 5 یا 8 یا 10 کوئی بھی نکلا, وہ نام اس کام کے لیے بہتر ہے. اولاد حاصل کرنے کے لیے کون سے اسم الہی کا ورد بہتر ہے؟ اس میں فی الحال رحمان اور قدوس نکلا, اور بھی نکالنے تو اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن فی الحال سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے. اور اس میں اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں. اس میں ایک سوال ہے, لیاقت علی بن رضیہ کے بڑے لڑکے کا کیا نام ہے؟ یہ ہم نے کاپی کیا اور یہ جناب علی ہم نے یہاں پیسٹ کیا. لیاقت علی بن رضیہ کے بڑے لڑکے کا کیا نام ہے؟ اور یہ مجھے بھی پتا ہے کیا نام ہے اس کا, تو وہ اس کا نام ہے خرم. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ دیکھتے خرم کہاں پہ ہے. خیرے, خیرے کو ہم نے دیکھا تیسری لائن میں, پھر چوتھی لائن میں, پھر ہم آئے 5ویں لائن میں, پھر 6ٹھی لائن میں آئے, یہ آ گیا. یہ دیکھیں خیرے میم, میم میم, اور یہاں پہ یہ لیتے ہیں میم. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فٹافٹ ڈھونڈ لیا. جی ہاں, جو سامنے لفظ آ رہا ہے یہ دیکھیں میم ہے بھی مل رہا ہے, میم زویم مل رہا ہے, لیکن میں نے اس کو پسند کیا کیونکہ جواب بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم نے دیکھا جناب کہاں گیا, یہ والا, یہ آ گیا فے الف اور رے کاف. ٹھیک ہے, آگے ہے یہ والا واو تے. اور لکھو لیاقت علی بن رضیہ کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو خیر میم خرم, جیم فے الف رے جفار, کاف واو تے قوت. خرم, جفار, قوت. ٹھیک ہے, اور بھی آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن 2 حروف دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں, بے شمار انفارمیشن حاصل ہو سکتی ہے. میرے نزدیک جتنی انفارمیشن چاہیے تھی وہ میں نے رکھی ہے, اور بھی چاہیں تو آپ حاصل کر سکتے ہو. اب ہم اس کے دوسرے بیٹے کا نام کا پتہ کرتے ہیں. لیاقت علی بن رضیہ کے دوسرے بیٹے کا نام شہرام ہے, جو میں جانتا ہوں, آپ لوگ نہیں جانتے, لیکن جو جانتے جو دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے. ہم یہاں پہ جناب یہ دوسرے بیٹے کا نام ڈھونڈتے ہیں. اچھا, اس کا نام شہرام ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا جی, شین ہے کو ڈھونڈنا ہے ہم نے, اور شین ہے جناب عالی آپ کو ملے گا یہاں پہ نہیں تو پھر کہاں پہ شین ہے, یہ مل گیا. شہ رام, رے الف. اب ہم نے رے الف دیکھنا کہاں پہ ہے, رے الف یہ لیا, یہ ہو گیا شہ رام. آگے ہے ہم میم دیکھیں گے, اور میم کے ساتھ کس کو ملائیں گے جو جواب نکلے. یہ میم دیا ہم نے پاس ہی ہے, لام ہے. اب ہم لام کے ساتھ دیکھتے ہیں کون سا لفظ ملائیں تو ہمیں اچھا سا جواب مل جائے. اچھا جی, ہم یہاں سے گئے, یہاں پہ دیکھا, یہ لیا ہم نے رے کاف. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں اس کے آگے کون سا بنتا ہے. اچھا جی, ہم نے لیا فارمولا, ایسے لگایا تو ایسے کیا تو اس طرح ہوا, تو اگلا یہ لے لیا, یہ والا. ٹھیک ہے جی, اب ہم ایک کو لیں گے 2 حروف. دوسرا حروف کہاں سے اٹھانا ہے, یہ والا لیتے ہیں. لو, یہ کمپلیٹ ہو گیا. شین ہے رے الف میم, شہرام, لام, رے, کاف,
अलिफ लड़का, नून छोटी काफ नेक, ठीक है। शहराम लड़का नेक, ये जवाब आ गया। दूसरे लड़के का नाम शहराम है, नेक है, ये लड़का नेक है, ठीक है। अब हम इसमें और भी कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं, ये क्या है, किस तरह है, क्या काम करता है, लियाकत अली का जो बेटा है, इसी में आपको बेशुमार इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा जी, अब आते हैं आखिरी पैगंबर का क्या नाम है, ठीक है। ये वो सवाल है जिसका जवाब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सरकार मदीना का नाम आया कि नहीं है, आखिरी पैगंबर का क्या नाम है। लो सीधा सीधा ये देखिए जी, दो ये लफ्ज़ लिए और दो ये लफ्ज़ लिया, मीम है मीम दाल मोहम्मद, शॉर्ट करके इतना काफ़ी है। मज़ीद और देखना चाहिए तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन और भी मिल सकती है। अब हम नेक्स्ट जनाब सवाल के लिए आते हैं। अब ऊपर जाते हैं, खाना काबा कहाँ है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। इसका सवाल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर किया, तो क्या जवाब है, मक्का। अब मक्का देख सकते मीम काफ दो लफ्ज़ है, यहाँ मीम काफ नहीं, यहाँ भी मीम काफ नहीं, यहाँ भी मीम काफ नहीं है, और यहाँ भी मीम काफ नहीं है, और यहाँ मीम काफ है, ठीक है। शुक्रिया है, आंखों वाली है जिसे हा कहेंगे, ये पड़ा है। मक्का है, मक्का में हम जवाब निकालते हैं, मक्का में है और मीम को देखते हैं, है यहाँ भी है और 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 मीम को देखना है, ठीक है यहाँ भी है यहाँ भी है और है यहाँ भी है यहाँ भी और है ये भी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा मक्का, मक्का मीम छोटी ये नून चाहिए हमें, अब छोटी ये मक्का में तभी बनेगा, मीम छोटी ये नून में, छोटी ये नून है, छोटी ये नहीं है, नून यहाँ पर छोटी ये नहीं है, नून यहाँ पे छोटी इसके साथ नहीं है, और नून यहाँ छोटी ये नहीं इसके साथ, ये पड़ा है। लो जी, सिंपल सा जवाब मीम काफ है मक्का, मीम छोटी ये नून में, मक्का में, खाना काबा कहाँ है, मक्का में। और मजीद मालूमात और भी इंफॉर्मेशन हमें इस तकसीर से मिल सकती है, कोई मजाक नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल मुस्तैसला जवाब बताता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके लिए फ़हम इदराक और जहानत की ज़रूरत है। अब हम एक सवाल करते हैं जिसका जवाब मुझे मालूम है। नदीम बिन शुगुफ्ता इस वक्त कहाँ है, और हमने जब सवाल किया था 1834 25/12/2016, 25 तारीख को हमने ये सवाल किया था, हमने ये कॉपी किया, तो जब हमने ये सवाल किया था तब हमने ये कॉपी पेस्ट कर लिया था, ठीक है। अब हमने एंटर किया तो उस वक्त जनाब अली ये समुद्री में बैठा हुआ था, समुद्री एक शहर है पाकिस्तान का, ठीक है। अब हम ध्यान देते समुद्री है यहाँ पे, सीन मीम सीन मीम यहाँ भी नहीं है, सीन मीम यहाँ भी नहीं है, सीन मीम यहाँ भी नहीं है, और ये पड़ा है सीन मीम, ठीक है। सीन मीम नून दाल, ठीक है। अब ये नून ऊपर है, नहीं इसके साथ दाल, यहाँ भी नून है, यहाँ दाल नहीं है, यहाँ नून के दाल नहीं है, ये पड़ा है नून दाल, समुद्र रे छोटी है। अब रे ये पड़ी है छोटी है नहीं इसके साथ, ये छोटी है नहीं इसके, ये पड़ी है रे छोटी है, ठीक है, ये पड़ी है रे छोटी है, ये बन गया समुंदरी, यानी शहर का नाम भी आ रहा है, बंदे का नाम भी आ रहा है, इलाज भी आ रहा है। इस सॉफ्टवेयर से, इस मुस्तैद से हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो मैं तवील वक्त ना होने की वजह से मुख्तसर से निकालूं, जबकि ये भी वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है। देखिए इसमें मैंने बेहतरीन किस्म के सवाल लिखे हैं जिनके जवाब मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, और अगली वीडियो में ऐसे ऐसे सवाल हो के जवाब निकालूंगा जिनके जवाब आप लोग और हम सब जानते हैं, ऐसे सवाल होंगे। इसको कॉपी किया। अब ये मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैंने इसके बारे में पूछा ये कहाँ है, वसीम बिन अमतुल अजीज इस वक्त कहाँ है, और ये मुझे पता है ये दुबई में है, रिहाइश इसकी शारजा में है और दुबई में इसका सेटअप है, ठीक है। और सीधा सीधा दुबई निकला, दाल बे और अलिफ छोटी है, अलिफ हमजा की लामत होती है, दुबई बन गया। देखिए वो शारजा में, हम शारजा निकालते हैं कि शारजा है, इसमें शीन अलिफ, ये शीन है इसके साथ अलिफ नहीं है, ये शीन अलिफ है, शीन अलिफ शाह, और रे जिम हमने तलाश किया, तो रे जिम जनाब अली हमें दूसरी लाइन में भी नहीं है, तीसरी लाइन में भी, चौथी में भी नहीं है, पांचवी भी नहीं है, और छठी में भी नहीं है,
اور 7ویں میں بھی نہیں ہے، 8ویں میں بھی نہیں ہے، اور شارجہ شین الف اور جیم رے جیم، سوری رے جیم یہ پڑا ہوا ہے، پہلی لائن میں پڑا، میری نظر سے اوجل ہوا ہوتا. شارجہ ہے، اور ہے کے ساتھ ہم کوئی لفظ ملائیں گے، یہ ہے کہ مجھے پتا ہے یہ شک کیسا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. اب ہم چھوٹی یہ کاف لگاتے ہیں کیونکہ یہ نون ہے، نیک کا لفظ بناتے ہیں کہ مجھے پتا ہے نیک شخص ہے تو میں اس کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے، چھوٹی یہ کاف، چھوٹی یہ کاف کہاں ہے، مل جا، یہ پڑا ہے، مل گیا، یہ پڑا ہے. ٹھیک ہے، شار جا، ٹھیک ہے، نیک، یعنی شارجہ میں نیک انسان ہے. اور مزید مجھے اس کی انفارمیشن چاہیے تو مل سکتی ہے، طویل صاحب ہے. اور اس کے بعد میرا ایک دوست ہے رضا بھائی، وہ اس وقت کراچی میں ہے، میں ان کے بارے میں اس سے معلوم کرتا، کاپی کیا اور یہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا، انٹر کیا، اور یہ تکسیر آ گئی. مجھے پتا ہے کراچی میں ڈھونڈنا پڑے گا، پہلے لفظ ہے کاف رے الف جیم، جے اور جیم ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، الف اور جیم کو ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے، الف اور جیم یہ پڑا ہے. ٹھیک ہے، الف اور جیم اب چھوٹی یہ چاہیے، چھوٹی یہ کے ساتھ چھوٹی یہ پڑا ہے، یہ بھی پڑا ہے، اور یہاں بھی ہے چھوٹی یہ، اور یہاں بھی ہے چھوٹی یہ، یہاں بھی ہے چھوٹی یہ، یہاں بھی ہے چھوٹی یہ، یہاں بھی چھوٹی یہ. لیکن چھوٹی جو ہمیں چاہیے اس کے ساتھ جناب یہ پڑا ہے، یہ پہلی لائن میں چھوٹی یہ کاف ہم قیام رہائش. ٹھیک ہے، کراچی تو نکل آیا، کراچی، قیام، کاف، چھوٹی یہ الف. ٹھیک ہے، اب چھوٹی یہ الف چاہیے جو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لیکن ہمیں کوئی الگ ہی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں الگ ہی چھوٹی یہ الف ہمیں مل جائے. تو چھوٹی یہ الف یہ مل گئی، یہ الف ہے اور اس کے بائیں طرف یہ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، قیام، میم، اور حالات اس کے بہت برے ہیں. ٹھیک ہے، میم بے برا دیکھتے ہیں، میم بے کے ساتھ میم بے ہے، میم بے یہاں پہ یہ میم بے رے الف یہ پڑا ہے. لو یہ اتنا کافی فی الحال جواب نکالنا، اور بھی مزید اس کے معلومات لینی ہو تو مل سکتا ہے. یعنی کراچی میں یہ دیکھیں کاف رے جیم الف چھوٹی یہ کراچی، قیام کاف چھوٹی یہ الف میم قیام بے رے برا، یعنی کراچی میں ہے اور اس کے حالات برے ہیں. لو جی اتنے میں نے سوال 10-11 کیے تھے جو میں نے اگزامپل کے طور پہ دکھائے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایسی پیشن گوئی ہوں گی جن کو دیکھے آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں سے سپورٹس جو گزرے ہوئے سپورٹس ہیں ان کے بارے میں ہم رزلٹ نکالیں گے، پھر آنے والے سپورٹس کے رزلٹ، ان کے گزری سیاست کے بارے میں رزلٹ نکالیں گے، اور آنے والی سیاست کے بارے میں رزلٹ نکالیں گے، اور بہت سارے اور بھی شعبے ہیں جن کے ہم گزرے حالات کے بارے میں دیکھیں گے، وہ آنے والے حالات کے بارے میں بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی کسی کو یہ سافٹ ویئر چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، بڑا زبردست ہے. پہلی 3 ویڈیو انشاءاللہ مینول ہوں گی، انشاءاللہ 3 کے بعد چوتھی 5 وہ آٹو ہوں گی. انشاءاللہ آپ کو ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں.